کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایز پرائم منسٹر ایک فارملی 17 مئی 1999 ڈی جی ایم او نے دی تھی. لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں اینڈ دیر واز اے ریئلائزیشن کہ سم تھنگ از ہیپننگ, کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واجپئی لاہور آئے تھے اس وقت میاں نواز شریف کو علم نہیں تھا؟ ناٹ ایٹ آل. واجپئی صاحب آئے تھے کوئی 20-21 فیبرری کو اور وہ بڑا اچھا ماحول تھا اور واگا بارڈر میں ہم نے ریسیو کیا, پرائم منسٹر تھے اور پھر ہم ان کو ہیلی کاپٹر میں گورنر ہاؤس لے کے آئے جہاں ان کا استقبال جو سروس چیفز نے کیا, آرمی چیف جنرل مشرف اور جو ایئر اور نیول چیف تھے, انہوں نے باقاعدہ سلوٹ بھی کیا. یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنوری میں ایک بریفنگ دی گئی تھی اور نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل ہونے جا رہا ہے. جنوری میں تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی, میں تھا اس میں, اور وہ تو ویسے جنرل بریفنگ تھی سیکیورٹی کے اوپر. آپ انفارمیشن منسٹر تھے, حکومت کے اسپوکس مین تھے اس وقت. انیشلی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہاں پہ کشمیری مجاہدین ہیں. آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ وہاں پر فوج ہے؟ یہ معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں, کیونکہ میں ترجمان تھا حکومت کا. تو میں نے کہا کہ میں بریفنگ اکیلے نہیں دوں گا, میرے رائٹ پہ بیٹھے گا ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر راشد قریشی اور میرے لیفٹ پہ بیٹھے گا فارن آفس کا اسپوکس مین. اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں سلسلہ یہ ہمارے بندے ہیں. اس وقت مجھے معلوم ہوا, یعنی کہ فوج ہے, ہماری فوج ہے وہاں پر. ناردرن لائٹ انفینٹری تھی NLI. اور یہ آپ نے بتایا یہ مئی تھا اگین؟ ہاں مئی, آئی وڈ سے دا سیکنڈ ہاف آف مئی, لاسٹ ویک آف مئی کہہ لیں. تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ریگولرز ہیں. تو کیسا محسوس ہوا گورنمنٹ کا پاکستان کے ایک فیس اور اسپوکس مین ہونے کی حیثیت سے؟ وہ بہت مشکل مرحلہ تھا, بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی اس وقت کہ ہمیں بات سچ کرنی چاہیے کہ یہ بات ہے کہ ہندوستان نے بھی لائن آف کنٹرول جو وائلیشن کی تھی 1984 میں سیاچین کی, تو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہے اور مسئلہ حل کریں. لیکن آپ کو دقت محسوس ہوئی, آپ کو مشکل لگا اس وقت کہ ایک چیز جس کا خود آپ کو اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کریں, ایکسپلین کریں؟ بہت مشکل تھا. پھر ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی ہماری ہوئی, ہم نے کہا 3 جون کو ہی تھی غالباً, اس میں بھی بات ہوئی. گورنمنٹ سرکلز سے جب پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی مئی میں اور پتہ چلا, تو کیا اس وقت ماحول اور ریئیکشن اور تاثر کیا تھا؟ شوق کا تھا اور حیرانگی کا تھا, اور اس میں میرا خیال میں وہ جو ایک سسٹم کے اندر ایک تقسیم آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے کر لیا اتنی بڑی چیز کہ ایک مطلب ہے کہ ہم ایک طرف واجپئی صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں تقریباً. اور بلکہ مجھے یاد ہے ڈیفینس سیکٹری نے بریفنگ دی تھی کیبنٹ کو, جنرل افتخار علی خان, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ پرائم منسٹر کے بہت قریب تھے ان دنوں, پرائم منسٹر نے آپ سے کچھ شیئر کیا کہ ان کو کیسا محسوس ہوا؟ شوق بھی تھا اور ایک مایوسی بھی تھی کہ ہم ایک ڈگر پر جا رہے تھے مذاکرات کے, ایک پروسیس شروع ہوا تھا اور ہندوستان کا وزیر اعظم آپ کے ملک خود چل کے آیا اور ایک نئی سچویشن, نیوکلیئر پاورز تھے. تو اس کے بعد سڈنلی یہ ہم ایک نئے اتنے بڑے بحران میں پھنس گئے ہیں جس کا نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. دباؤ کتنا تھا؟ دباؤ تو انٹرنیشنل تھا بیسکلی. ہمارے نروز ور اسٹرانگ, وی ور اے نیوکلیئر پاور, ہمیں پتہ تھا, اور ہمیں پتہ تھا کہ کیا ریڈ لائنز ہیں کہ ہندوستان وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کرے گا, کہ مکمل کنونشنل وار نہیں ہوگی. کیا ایسی بات ہوئی کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ویپنس ہیں ان کو موبیلائز کیا جائے؟ نو, ناٹ ایٹ آل, ایبسلیوٹلی ناٹ. نیوکلیئر فیکٹر ڈڈ ناٹ کم ان ٹو پلے, یا کسی نے سوچا بھی اس کا ہو کہ یہ پہلے تو بات ہے کہ ابھی تو جنگ ہی نہیں شروع ہوئی تھی, ابھی تو اسکرمشز ہو رہی تھیں, کلیشز ہو رہے تھے بارڈر پہ, تو ہندوستان پاکستان کی جنگ تو کوئی نہیں تھی. تو نیوکلیئر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سچویشن میں سے سوچا جائے, اور یہ بات دونوں طرف سے تھی. جولائی 1999 میں نواز شریف جو ہیں وہ US گئے. امریکہ جانے سے پہلے ان کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی؟ نہیں, مجھے صرف انٹیمیشن آئی. میں اس وقت جب وہ جا رہے تھے, میں اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ
नथिया गली में था। समझा जाता है बहुत एब्रप्टली सब कुछ हो गया और वो अचानक से चले गए। तैयारी हो रही थी और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी GHQ का राब्ता था विद द अमेरिकन्स। ये उनकी आशीर्वाद के साथ गए थे। जनरल मुशर्रफ उनको सी ऑफ करने आए। नवाज शरीफ यहाँ से गए तो क्या कुछ बातें ऐसी थीं जो तय की गई थीं कि जो जाके उन्हें करनी थी पाकिस्तान के बिहाफ पे और ये मेरे नहीं ख्याल की में गई? वो उस लेवल पर हुई होंगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ मिलिट्री इशू और अब ये इशू था कि चूँकि अब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन का ख़तरा था तो उनकी आपस में मुशावरत जो भी हुई उस लेवल पर हुई। मुशर्रफ ये कहते हैं कि एक बहुत ही जीती हुई किस्म की जंग या सिचुएशन थी लेकिन सियासी क़यादत की कमज़ोरी की वजह से वो शिकस्त में तब्दील हो गई। नहीं, मैं ऐसे जम्पशन से एग्री नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारा कारगिल में हमने वही गलती की जो 1965 में हमने गलती की थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ नहीं है, कि इदारती फ़ैसला करना मशावरत के साथ और फिर इत्तफाक़ राय होता है, फिर आगे लेके चलते हैं। 65 वॉर में भी 12 डिवीज़न है मरी में, 4-5 लोग थे उधर, अयूब खान साहब थे और वही इधर भी हुआ, 3-4 लोग थे, फैसला कर लिया और अजम्पशन भी वही थी। 65 वॉर की जो अजम्पशन थी वो आपने 1999 में वही दोहराई कि हम जो मर्ज़ी करेंगे हिंदुस्तान उसका रिएक्शन उस तरह नहीं होगा। आपको लगता है कि जो कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टांस था उसे नुकसान पहुंचा का? यस, कश्मीर को मुंसलिक हो गया दहशतगर्दी के साथ। हिंदुस्तान ने अमेरिका से कुर्बत बना ली और अमेरिका की टिल्ट होगी टुवर्ड्स इंडिया। वो टिल्ट वहाँ से शुरू होती कारगिल से और इधर अपने सबसे बड़ी बात है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉस ऑफ लाइव्स। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे एक फ़ौजी मिला, सीनियर बंदा, 17 मई की ब्रीफिंग के बाद। मैंने कहा क्या असेसमेंट है, क्या हो रहा है? कहते सर या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल लॉ होगा। 3-4 लोग जनरल्स जिन्होंने कारगिल किया था, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती जो हुकूमत में है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लावारसों की होती है, मजलूमों की होती है, मुखालफिन की होती है। आजकल तो लोग कहते हैं सियासतदानों की भी काफ़ी वो सियासतदान जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है। क्यों नहीं हो सकी अकाउंटेबिलिटी? हमारे दोगले मेयार हैं और हम खौफज़दा हैं एट द टॉप लेवल ऑल्सो। हमारे तो इतना जो खामोशी से खुफिया फैसले होते हैं, हम तो अपनी साए से डरते हैं। इतने 100 जानें ज़ाया हुई, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर आया। लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जाने चाहे सिविलियन की हों या वर्दी वाले की हों, जान इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन। और वैसे भी जिसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई और कभी भी नहीं फिक्स हुई। लेकिन ये काम तो सियासतदानों का था। मतलब प्राइम मिनिस्टर को अगर ब्रीफिंग भी 2-3 महीनों के बाद मिल रही थी तो क्या ये उन पे ओनस नहीं था कि वो कमीशन बनाते? उनका इरादा बन रहा था लेकिन वो उससे पहले ही मामला थी। लेकिन ये मैं समझता हूँ होना चाहिए था, यस, क्योंकि आफ्टर ऑल एक जो भी है इन द ड्राइविंग सीट वो ऐसे फैसले होने चाहिए बर वक्त। इंडिया दावा करता है कि कारगिल में पाकिस्तान के जो फ़ौजी मारे गए थे, पाकिस्तान ने उनकी लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसी बात है कि हमने लाशें लेने से इनकार कर ली। जब मामला ओपन आ गया था, जब हमने खुद एक साइन हो गया था वो वाशिंगटन डिक्लेरेशन भी 4 जुलाई को, तो विड्रॉल के ऊपर, तो फिर तो ज़ाहिर था कि हमारी फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार थी। तो जो हमारे असासे थे, चाहे ह्यूमन या दूसरे, तो वो हमने वापस लिए। कितने लोग मारे गए थे? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन मैंने कुछ फ़ौजी अफसरान को मिला था उस वक़्त और मैं देखा था कि वो कुछ ये भी था कि ये विड्रॉल के ऊपर नाराज़गी थी। विड्रॉल पे तो बाद में काफ़ी खफकी थोड़ी सी रही कि नहीं पूछा, बताया नहीं गया। अपेरेंटली लगता है ऐसा है कि फ़ौज कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नवाज शरीफ वहाँ जाएंगे तो कुछ और बात करेंगे। मैं ख्याल, लेकिन जिस तरीके से वो विड्रॉल में भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी, क्योंकि वो हाइट से आ रहे थे और कई जगह दे वर सिटिंग डक्स, उसका एक रिएक्शन हुआ था अमंग द मिडल एंड सीनियर एशेलॉन्स। टेप जो थी एक लीक की गई थी इंडियंस की तरफ से
اور جس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی نہیں پتا تھا کہ کارگل ہو. وہ فوج کے اندر کوآرڈینیشن نہیں تھی. ایک تو فوج کے اندر صرف 4 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو معلوم تھا سینئر لیول پر, باقی کور کمانڈرز کو نہیں معلوم تھا. پھر آرم فورسز جس کے 3 شاخیں ہیں, بری, بحری اور فضائی. بری فوج کے کمانڈرز اور 4 لوگوں کے علاوہ فضائی اور نیوی والے کو تو معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ بات کیا درست ہے کہ نیول چیف نے اور ایئر فورس چیف نے پرائم منسٹر سے یہ شکوہ کیا تھا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اس کی پلاننگ میں کارگل کی؟ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. کیا اس رائے سے متفق ہیں کہ کارگل جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور سیاسی جو قیادت ہے اس کے درمیان رابطوں کی کمی بلکہ ایک طرح سے طاقت کی جو رسہ کشی ہے اس کی ایک بدترین مثال ہے؟ بعد میں بن گئی. جب کارگل شروع ہوا تو اس وقت کوئی ایسی رسہ کشی نہیں تھی, کوئی ایسی رسہ کشی نہیں تھی, بلکہ بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی. تو پھر کیا واجپائی کے پاکستان آنے سے فوج ناراض ہو گئی تھی؟ ان کے آنے سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑی لیڈ سٹوری آئی ایک اردو اخبار میں کہ فوج نے ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ کس سورس سے آئی, کہاں سے آئی, کیوں آئی, وہ میرے خیال میں اس کا پتہ نہیں چلا. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ میرا انالیسس کہتا ہے کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں تھے. حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ آج کل تو ہم منتیں کرتے ہیں مودی صاحب کہ آپ ہم سے بات کریں, آنے کی تو بہت دور کی بات ہے. چاہے وہ شرارت تھی, چاہے کسی نے خبر دی, وہ اس سے میرے خیال میں ایک تاثر یہ گیا کہ فوج شاید یا کچھ عناصر فوج میں خوش نہیں ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ انہی لوگوں سے ہوئی ہو جو کارگل کے اندر منسلک تھے. اکتوبر 1999 میں کو ہوا جو, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کارگل سے جو فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان تناؤ شروع ہوا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا؟ 12 اکتوبر کارگل کا نتیجہ تھا. جو اس افسر نے کہا تھا نا کہ یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لا ہوگا, وہ اس قسم کی سچویشن. اگر آئی تھنک وہ اکٹھے بھی شاید عمرہ کے لیے بھی اکٹھے گئے تھے سارے, آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی اس وقت, لیکن ایک خلیج آ چکی تھی. لیکن اگر میاں صاحب اس وقت فوج کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید کچھ حالات مختلف نہ ہوتے. کوئی خفیہ معاہدہ تو ہو نہیں رہا تھا. انویٹیشن ٹو واجپائی واز معمول کی کوئی ایسی چیز تھی, کوئی ایسی سرنڈر نہیں تھا, کوئی سیل آؤٹ نہیں تھا. وہ تو ایک نیبرنگ کنٹری کے جا رہے, اور ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے تھے. وہ ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے. کارگل کے بعد مشرف کی اور نواز شریف کی پرسنل کیمسٹری کیسی تھی؟ ظاہر ایک سسپیشس تھا, سسپیشن کہہ لیں ذرا, وہ ایک خلیج تو آئی ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں کارگل کا اس جو ریجن ہے اس پہ کیا امپیکٹ رہا اور پاکستان پہ کیا اس کا اثر ہوا؟ کارگل کا یہ تھا کہ اٹ واز اے سیٹ بیک انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک حوالے سے. ایک تو ہماری کریڈیبلٹی کے حوالے سے, ایک کشمیر کے حوالے سے, اور ایک پاکستان امریکن تعلقات کے حوالے سے کہ جو امریکن ٹلٹ ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا. انٹرنلی تو پھر وہ یہی ہوا نا کہ جو ڈفرینسز تھے وہ بڑھ گئے, لیکن اس کے بعد مین تھا نیشنل سیکیورٹی. جو ڈسیشن میکنگ ہے ہمیں چاہیے تھا لیسنز شوڈ ہیو بین لرنڈ, اور تاکہ سول اور ملٹری قیادت آن نیشنل ایشوز شوڈ بی آن دا سیم پیج, اور اس کی ضرورت اب بھی ہے, اس وقت بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی.